آپ تمامی حضرات کی خدمت میں درخواست ہے مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہا کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات نظر فرما دیں۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين وذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم۔ فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فقد کفر۔ صلوات بھیج دیں بآواز بلند۔ بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم السلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا انسیہ حورا
جناب فاطمہ زہرا سلام۔ بی بی سلام اللہ علیہا کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے کاسے دل میں محبت جناب بطول کے گوہر رکھ دیے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے وجود سے لے کے نمود تک، جسم سے لے کے جان تک، روح سے لے کے ایمان تک، ضمیر سے لے کے خمیر تک ولایت جناب امیر گھول دی۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم جیسے پستیوں میں رہنے والوں کو فرش عزا کی صورت میں آسمانوں پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس کمتر دنیا میں ہمیں ان کے پہلو میں ہمیشہ بٹھایا جن سے بڑا کونین میں کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ فرش عزا جہاں آپ بیٹھے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ سرکار رسالت میں آپ کہاں بیٹھے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ جناب امیر کی سواری کہاں ہے، ہم نہیں جانتے کہ پنجتن پاک کہاں ہیں۔ ایسی بڑی شخصیتوں کے پہلو میں بیٹھ کے جب آپ اٹھیں گے تو یقیناً آپ کی دنیا بھی کامیاب ہوگی، آپ کی آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اس لیے کہ جن کے پہلو میں آپ بیٹھے ہیں ان کی ٹھوکر کا نام ہے دنیا اور ان کے اختیار کا نام ہے آخرت۔ الحمدللہ مجالس کا سلسلہ مسلسل جاری و ساری ہے۔ متعدد علماء، خطباء، ذاکرین نے اس بارگاہ مقدس میں اپنی محبت کا نذرانہ پیش کیا۔ میں بھی آپ کی خدمت میں اس سلسلے کی آخری مجلس کے لیے حاضر ہوں۔ بہت طویل گفتگو یا تفصیلی بات نہیں ہے، مگر جو بھی ہے اس کے لیے توجہ شرط ہے۔ بی بی آپ سب حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائیں، اس لیے کہ آپ غم جناب بطول میں شریک ہونے کو آئے ہیں، اور یہ وہ لمحہ ہے جہاں آپ کو علی کا بھی صدقہ ملے گا، حسن کا بھی صدقہ ملے گا، حسین کا بھی صدقہ ملے گا، نبی کا بھی صدقہ ملے گا، اس لیے کہ ذات زہرا ہیں مرکز پنجتن۔ تو جب ذات زہرا مرکز پنجتن ہے تو پنجتن میں سب کی جانب سے صدقہ ملے گا۔ ان میں کا کوئی ایک صدقہ دے دے تو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، سب کے سب اگر خیرات دے دیں۔ صلوات بھیجیں نوجوانوں تو میں عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ اور یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ ہم کیا، ہماری حیثیت کیا، ہماری اوقات کیا، ہماری بساط کیا۔ میری طرف دیکھیں نوجوانوں بزرگوں، ہم کیا، ہماری حیثیت کیا۔ آپ اپنے کو بھی ہم کہہ رہے ہیں، آپ بھی سوچئے اپنے کو، ہم کیا، ہماری حیثیت کیا، ہماری اوقات کیا، ہماری بساط کیا، ہمارا وجود کیا۔ ہم تو ہی گئے گزرے، یہ وہ ہیں کہ جن کے بغیر انبیاء کی مشکلیں نہیں ٹلتی۔ ہائے ہائے ہائے، یہ وہ ہیں کہ جن کے بنا انبیاء کی مشکلیں نہیں ٹلتی۔ دلیل ہے محسن نقوی کے مصرے، وہ فرماتے ہیں کہ نفس نفس جو عقیدت میں ڈھل گیا ہوگا، آخری صف تک کے لیے نفس نفس جو عقیدت میں ڈھل گیا ہوگا، تمہارا خوف سکون میں بدل گیا ہوگا۔ ارے کنویں سے بچ
نکلنا محال تھا یوسف، علی کا نام زبان سے نکل گیا ہوگا۔ نفس نفس جو عقیدت میں ڈھل گیا ہوگا، تمہارا خوف سکون میں بدل گیا ہوگا، کنویں سے بچ کے نکلنا محال تھا یوسف، علی کا نام زبان سے۔ ان کے بغیر انبیاء کی مشکلیں بھی نہیں ٹلتی، اس حقیقت کو سب جانتے ہیں۔ کوئی کھل کے اظہار کرتا ہے، کوئی چھپ کے اقرار کرتا ہے۔ صلوات بھیج دیں بابا دے بلند۔ اللہم صلی علی، اب آپ سب مادر حسین کے صدقوں کی امان میں رہیں۔ محبت فرماتے ہیں آپ کی محبت مجھے کھینچ کے لاتی ہے، شہزادی توفیق دے کہ میں آپ کی محبتوں پر کھرا اتر سکوں۔ توجہ رکھیے گا، میرا کلیجہ چاہنے والوں کی ہتھیلی پہ ہوگا، مگر توجہ شرط ہے۔ حدیث بطور برکت کلام پڑھی، بطور برکت گفتگو پڑھی کہ اس حدیث میں نام فاطمہ ہے۔ فاطمہ کا نام برکت ہی برکت، طہارت ہی طہارت، بلندی ہی بلندی، پاکیزگی ہی پاکیزگی۔ نام فاطمہ زبان پر جاری کرنے سے کب کس کی کون سی گتھی سلجھ جائے، کس کی کون سی مشکل حل ہو جائے، اللہ اکبر، یہ کچھ کہہ نہیں سکتے۔ یہ ہے نام فاطمہ بطور برکت گفتگو۔ اس حدیث کو تلاوت کیا ہے۔ مجھے شہزادی کی بارگاہ عظمت پناہ میں چند باتیں اپنی اوقات کے اعتبار سے عرض کرنی ہیں، مگر میرے بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، خدا حسین کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جو بھی عرض کروں گا یہ میری اپنی اوقات ہوگی، ان کا معیار نہیں ہوگا۔ ان کا معیار نہیں ہوگا، ان کا معیار ہم جیسے لوگ کہاں سمجھیں گے کہ معیار زہرا کیا ہے۔ مگر میں لکھنؤ میں رہتا ہوں، سب جانتے ہیں، بلال کاظمی مجھے کہتے ہیں، سب جانتے ہیں، حضرت کا ذکر کرتا ہوں، سب جانتے ہیں، حضرت کی مدح کرتا ہوں، سب جانتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی اگر مجھ سے وعدہ لینا چاہے تو کیا آپ لکھنؤ نہیں آ سکتے یا مجھے فون نہیں کر سکتے؟ کہ بالکل۔ لیکن ہم نے تو دیکھا کہ جب بھی آپ کو وعدہ لینا ہوتا ہے تو مجھ تک پہنچنے کے لیے آپ کسی کو ڈھونڈتے ہیں۔ کچھ کہہ رہا ہوں، مثلا اس بستی میں سعید بھائی ہیں، مولانا منتظر جعفری صاحب قبلہ ہیں، آپ ہیں، ان میں سے کسی کو ڈھونڈیں گے، آپ وعدہ دلوا دیجئے، تو کیا آپ نہیں آ سکتے؟ کہا تو سکتے ہیں، تو پھر واسطہ کیوں؟ کہ واسطہ اس لیے تاکہ وعدہ یقینی ہو جائے۔ تو وعدہ یقینی کیا آپ سے وعدہ لیتے تو یقینی نہ رہتا؟ کہ بھئی یقینی تو رہتا مگر دل کو اطمینان نہ ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ذات تک پہنچنے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت ہے۔ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، میری طرف دیکھیے گا، کسی ذات تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے۔ اب جملہ سنیے گا، وسیلہ کیسا؟ چونکہ وعدہ لینا ہے مجلس کا، اس لیے وسیلہ عزادار کو بنائیے گا، دشمن مجلس کو نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، صلوات بھیجیں تو میں عرض کروں آپ کی خدمت میں۔
یا اللہ آخری صف تک کے لیے میں کوشش کروں گا. طبیعت ناساز ہے, کھانسی بہت شدید ہے, مگر پھر بھی میں پوری کوشش کروں گا. جہاں میں تھکنے لگوں آپ تھوڑا سہارا دے دیجیے گا. یہ بتائیے کہ آپ وسیلے کے ذریعے کیوں آئے؟ کہ صاحب ایک ذاکر تک جانا ہے تو وسیلہ کیسا؟ کہ بھئی جیسا مرکز ویسا وسیلہ, جیسی منزل ویسا وسیلہ. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس تک پہنچنا ہے اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ بھی ویسا ہی ہو جس کا تعلق اس سے ہو. تو ایک ذاکر تک پہنچنے کے لیے اتنے تانے بانے, اتنے جتن, وہ زہرا جو مرکز عصمت, وہ زہرا جو مرکز تطہیر, وہ زہرا جو مرکز قرآن, وہ زہرا جو مرکز شریعت, وہ زہرا جو اپنے باپ کی ماں, وہ زہرا جو عصمتوں کی آبرو. ایسی بی بی تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ چاہیے یا نہیں؟ کوئی رابطہ چاہیے یا نہیں؟ کوئی ذریعہ چاہیے یا نہیں؟ خدا حسین کا واسطہ دے رہا ہوں کہ بالکل بنا وسیلے کے ہم کہاں در زہرا کیا کہاں, ہم کہاں بارگاہ زہرا کہاں, ہم کہاں سرکار زہرا کہاں, ہم کہاں دربار زہرا کہاں, ہم کہاں دہلیز زہرا کہاں, ہم کہاں مکان زہرا کہاں, ہم کہاں بارگاہ زہرا کہاں, ہم کہاں عظمت زہرا کہاں, ہم کہاں ادراک عظمت زہرا کہاں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بی بی تک رسائی کے لیے ہمیں کچھ وسیلوں کی ضرورت ہے. وہ وسیلے کون ہوں؟ کون ہوں وسیلے جو زہرا تک پہنچائیں؟ توجہ, وسیلے کون ہونا چاہیے؟ کہ بھئی جیسی شخصیت ویسے وسیلے. تو چونکہ بی بی ہے مرکز عصمت, لہذا یہ ماننا پڑے گا کہ بی بی کی دہلیز تک پہنچنے کے لیے وسیلے بھی معصوم ہوں, غیر معصوم نہیں. ابھی بات واضح نہیں ہوئی, توجہ رکھیے گا. وسیلے بھی معصوم ہوں, غیر معصوم نہیں. اب معصوم بھی کیسے وسیلے؟ ایسی عصمت جو بتا سکے, اس لیے کہ عصمت کبریٰ بھی ہے, عصمت صغریٰ بھی ہے. لیکن اس کائنات میں تین ذریعے ہیں کسی کو پہچاننے کے. ایک ذریعہ باپ کے ذریعے اولاد کو پہچاننا, دوسرا شوہر کے ذریعے زوجہ کو پہچاننا, تیسرا بیٹوں کے ذریعے ماں کو پہچاننا. اب اگر بی بی تک پہنچنا ہے تو ہمیں تین وسیلوں کی ضرورت. یا نبی بتائیں گے کہ بطول کیا, یا علی بتائیں گے کہ بطول کیا, یا حسنین بتائیں گے کہ بطول کیا. تو نبی کون؟ کہ زہرا کے بابا. علی کون؟ کہ زہرا کے شوہر. حسنین کون؟ کہ زہرا کے بابا. تو آئیے سب سے پہلے سرکار کے پاس چلتے ہیں, ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں اے حبیب کبریا, اے وجہ تخلیق کائنات, اے طٰہٰ, اے یاسین, اے مزمل, اے مدثر, اے باعث خلقت کونین, آپ کی بارگاہ عظمت پناہ میں آپ کے غلاموں کے غلام دست ادب جوڑ کے حاضر ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ زہرا کیا ہے. ان کا صاحب کیسے پہنچ جائیے گا؟ جب بیٹی تک پہنچنے کے لیے وسیلہ چاہیے تو پھر باپ تک, باپ تک پہنچنے کے لیے بھی کوئی وسیلہ چاہیے. تو اب ایسا کون سا وسیلہ ہے جو بارگاہ محمد تک پہنچائے؟ ہم جو وسیلہ لائیں گے اسے دنیا نہیں مانے گی, دنیا خود ہی بتائے. ان کا اللہ تبارک و تعالی سے پوچھئے, نعرہ حیدری, اللہ تبارک و تعالی سے پوچھئے. تو بھئی اس سے رشتے تو آپ ہی کے مضبوط ہیں, آپ کو تو وسیلے کی ضرورت نہیں. جائیے پوچھ کے آئیے. ان کا ابھی کہاں جائیں؟ ہائے کیوں کہ چلے گئے تو آئیں گے کہاں؟ ہائے ہائے سبحان اللہ. ابھی سے آپ کہاں بھیجے دے رہے ہیں؟ ارے تم بھیجنے کی بات کرتے ہو, میرا بس چلتا تو علی کے دشمن کو میں آنے ہی نہ دیتا.
بات بہت آگے ہے، توجہ رکھیے گا. جائیے کہ جائیں گے تو آئیں گے، کہا تو اسے بلائیے، اسے بلائیے. کب وہ آ جائے گا تو خدا کہاں رہے گا؟ بڑی مجبوری. نہ اعلی حضرت جا سکتے ہیں، بھائی بیوی کی پسلیاں توڑی گئی ہیں، کچھ تو پڑھنے دیجئے. نہ یہ جا سکتے ہیں، نہ اسے بلا سکتے ہیں. پھر کیسے کام چلے گا؟ وہ کہ چلاتے ہیں، پوچھتے ہیں، فریاد کرتے ہیں. تو بتا پروردگار تیرا محمد کیا ہے، تو بتا، تاکہ تیرے حبیب کے ذریعے عظمت بطول تک رسائی ہو. مشیت نے مسکرا کے کہا میرا حبیب حقیقت میں کیا ہے، اسے تو یا میں جانوں یا میرا علی، لیکن چونکہ تو نے پوچھا ہے لہذا بقدر عقل تجھے بتائے دیتا ہوں تاکہ تو بہکنے نہ پائے، گمراہ نہ ہونے پائے. تو بتا معبود تیرا حبیب کیا ہے، تاکہ تیرے حبیب کی عظمت کو سمجھ کے دروازہ بطول تک پہنچ سکیں. مشیت نے حدیث قدسی میں مسکرا کے کہا سنو، لولا لما خلقت الافلاک. نوجوان بھائیو لوہے دل پر لکھیے گا، گفتگو دو ہوتی ہے، ایک اجمالی ایک تفصیلی. اجمال کہتے ہیں سمٹنے کو، تفصیل کہتے ہیں پھیلنے کو. جیسے جب اللہ اجمال میں گفتگو کرتا ہے تو قرآن میں نقطہ با رکھتا ہے، جب تفصیل میں گفتگو کرتا ہے تو 114 سورے بن جاتے ہیں. تو نقطہ ہے اجمال، سورے ہیں تفصیل. اب اللہ یہاں تفصیل کو اجمال میں بیان کر رہا ہے، کہہ رہا ہے لولا لما خلقت الافلاک. اگر حبیب کو نہ بنانا ہوتا تو افلاک کو نہ بناتا. یہ ہے اجمال. اس کی تفصیل کیا ہے؟ اللہ بتانا چاہتا ہے اگر میں اپنے حبیب کو نہ بناتا تو نہ زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ چاند بناتا، نہ سورج بناتا، نہ ستارے بناتا، نہ کہکشاں بناتا، نہ افلاک بناتا، نہ جنت بناتا، نہ حوریں بناتا، نہ غلمان بناتا، نہ وحوش بناتا، نہ طیور بناتا، نہ انسان بناتا، نہ جنات بناتا، نہ فضائیں بناتا، نہ گھٹائیں بناتا، نہ ابر بناتا، نہ بادل بناتا، نہ بارش بناتا، نہ صحرا بناتا، نہ سبزے بناتا، نہ زمینیں بناتا، نہ دریا بناتا، نہ موجیں بناتا، نہ طغیانی بناتا، نہ کشتیاں بناتا، نہ روانی بناتا. میں نے جو بھی بنایا اپنے حبیب کی محبت میں بنایا. اس کا مطلب کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ کس کی وجہ سے ہے؟ محمد کی وجہ سے. خدا حسین کا واسطہ. نتیجہ کیا نکلا؟ محمد کی وجہ سے زمین ہے، محمد کی وجہ سے آسمان، محمد کی وجہ سے چاند، محمد کی وجہ سے سورج، محمد کی وجہ سے ستارے، محمد کی وجہ سے کہکشانے. تو جب آسمان بھی محمد کی وجہ سے، زمین بھی محمد کی وجہ سے، تو اب مجھے یوں کہنے دیجئے محمد ہیں تو پہلا آسمان ہے، محمد ہیں تو دوسرا آسمان ہے، محمد ہیں تو تیسرا آسمان ہے، محمد ہیں تو چوتھا آسمان ہے. یعنی محمد نہ ہوتے تو نہ پہلا آسمان، نہ دوسرا آسمان، نہ تیسرا آسمان، نہ چوتھا آسمان. اگر چوتھا آسمان نہ ہوتا عیسیٰ ٹھہرتے کہاں؟ مجھے یہیں تک تو آنا تھا. عیسیٰ قیام کہاں کرتے؟ کہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ارے قیام کی بات، اگر محمد نہ ہوتے تو خود عیسیٰ ہی نہ ہوتے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ جب محمد کی جبین ناز و نیاز پر پسینے کے قطرے ابھرے تو مشیت نے مسکرا کے کہا میرے حبیب تیری جبین کے پسینے کے قطرے کو رائگاں نہ جانے دوں گا. پہلا قطرہ گرے گا آدم کو بناؤں گا، دوسرا قطرہ گرے گا شیش کو بناؤں، تیسرا قطرہ گرے گا انوش کو بناؤں. خدا حسین کا واسطہ ہے. توجہ، بات کہیں اور جا رہی ہے، توجہ رکھیے گا.
یہاں تک کہ 1,23,999 قطرے گرتے جائیں گے. ہر قطرے کو پیکر نبوت دوں گا، ہر قطرے کو پیکر رسالت دوں گا. آدم کو بناؤں گا تیرے پسینے سے، نوح کو بناؤں گا تیرے پسینے سے، ابراہیم کو بناؤں گا تیرے پسینے سے، موسیٰ کو بناؤں گا تیرے پسینے سے، عیسیٰ کو بناؤں گا تیرے پسینے سے. 1,23,999 انبیاء کو تیرے پسینے سے بناؤں گا. قطرے ٹپکتے گئے، انبیاء بنتے گئے، قطرے ٹپکتے گئے، نبی بنتے گئے، پسینہ گرتا گیا، انبیاء کی تخلیق ہوتی گئی. یہ بتائیے میری جبین سے پسینہ گر رہا ہے. پسینہ گر کیوں رہا ہے؟ کہ چونکہ خون میں حدت پیدا ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پسینے کی اصل ہے خون. پسینے کا ہونا بتاتا ہے کہ خون ہے. یہ جو پسینہ گر رہا ہے، اس پسینے کا گرنا بتا رہا ہے کہ بلال کاظمی کے بدن میں خون ہے. اب پسینہ گر رہا ہے، کسی کو افسوس ہو رہا ہے؟ نہیں. لیکن اگر خون گر جائے، ابھی سارا مجمع حیران ہو جائے گا. ارے کیسے لہو گر رہا ہے، کیسے خون گر رہا ہے؟ بھئی پسینے میں ڈوب گئے، پریشان نہ ہوئے، خون کا ایک قطرہ گرا، سب حیران ہو گئے. کہا آپ سمجھے نہیں، پسینہ ضرورت زندگی کا نام نہیں ہے، خون ضرورت زندگی کا نام ہے. مطلب کیا ہوا؟ کا مطلب یہ ہے کہ پسینہ بہنے سے نہیں مرتا انسان، لیکن اگر خون بہہ جائے تو انسان مر جائے گا. تو پسینہ ضرورت زندگی نہیں، خون ہے ضرورت زندگی. پسینے کا ہونا بتاتا ہے کہ خون ہے. چونکہ پسینہ ضرورت زندگی نہیں، خون ضرورت زندگی، اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ خون ہے پسینے سے افضل. ڈریے نہیں، بولیے گا خون ہے پسینے سے افضل. اب محمد کا پسینہ کون؟ کہ آدم، نوح، موسیٰ، عیسیٰ، قینان. یہ ہے پسینہ. تو جب یہ پسینہ ہے تو پھر خون کون ہے؟ ذرا بول، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دیکھیے گا، بات مکمل ہونے دیجئے، پھر جتنا جی چاہے نعرہ لگائیے گا. بھئی اگر یہ ہے پسینہ، یہ کھڑے ہیں انبیاء، دیکھیے یہ ہے پسینہ. تو جب یہ پسینہ ہے تو پھر خون بھی تو ہوگا. تو جب پسینہ یہ ہے تو خون کون ہے؟ مسلمانوں، اگر تمہیں شرم آتی ہو تو ہم بتائے دیتے ہیں. محمد کا خون علی، محمد کا خون فاطمہ، محمد کا خون حسن، محمد کا خون حسین. دیکھیے گا، اب یہ ہیں انبیاء، یہ ہیں اہل بیت، یہ پسینہ، یہ کون؟ یہ کون؟ انبیاء پسینہ کس کا؟ محمد کا. اہل بیت خون کس کا؟ پسینہ بہے موت نہیں ہوگی. خون بہے موت ہو جائے گی. دشمن کو معلوم تھا کہ اہل بیت محمد کا خون ہے، اگر محمد کو مارنا ہو اہل بیت کا خون بہا دو. مگر جب دشمن تیغ لے کے بڑھا، ابو طالب کا حوصلہ آگے بڑھا. ابو طالب نے کہا تم کہاں تک محمد کا خون بہاؤ گے؟ ایک کو قتل کرو گے دوسرا آئے گا، دوسرے کو قتل کرو گے تیسرا آئے گا، تیسرے کو قتل کرو گے چوتھا آئے گا، یہاں تک کہ 12 آئیں گے. 12 اب بھی اگر نہ مانے تو 12ویں کو چھپا لیا جائے گا. جب وہ آئے گا تب تمہیں بتائے گا تلوار کیسے چلتی ہے، سر کیسے.
بولنے والے مطابات میں سرور کے خلاف کیا سکینہ کے رمضان کو خط لکھا جائے؟ نعرہ حاضری! نعرہ سلوان! یہ کون ہے؟ یہ خون پسینے میں ڈوبا ہوا ہوں کسی نے صدمہ ظاہر نہ کیا، یہ خون ٹپکتا سب بے چین ہو جاتے۔ اس کا مطلب پسینہ ضرورت زندگی نہیں، خون اس کا مطلب انبیاء محمد کی ضرورت کا نام نہیں، مگر اہل بیت انبیاء محمد کی ضرورت کا نام نہیں، اہل بیت ڈرو نہیں بھائیو بولو، اہل بیت محمد کی ضرورت کا نام۔ اے عزادارو اپنے معیار پر فخر کرو، فخر کہ اس مسئلے میں محمد کی ضرورت کا نام اور آپ کی ضرورت کا نام ایک ہے۔ ضرورت اہل بیت کا، ضرورت محمد کا نام بھی اہل بیت، ہم غریبوں کی ضرورت کا نام بھی اہل بیت۔ اب یہ پسینہ ہے، یہ ہے خون، خون افضل ہوتا ہے۔ دنیا سے پوچھئے آغاز کائنات سے لے کے اب تک کیا کوئی ایسا ہے جو آدم کا جواب لے آئے، نوح کا جواب لے آئے، ابراہیم کا جواب لے آئے؟ کہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہ اس لیے نہیں ہو سکتا، یہ سب ہے حضور کا پسینہ۔ ہائے ہائے، یہ سب ہے حضور کا پسینہ۔ عقل کے اندھو، ہوش کے ناخن خریدو، پسینے کا جواب تو ممکن ہے نہیں، خون کا جواب کہاں سے لا؟ پسینے کا جواب ممکن نہیں، خون کا جواب لینے چلے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب انبیاء کو بھی اہل بیت کے برابر نہیں لایا جا سکتا۔ گھبرائیے گا نہیں، بالکل حقیقت عرض کر رہا ہوں، انبیاء کو بھی اہل بیت کے برابر نہیں لایا سکتا۔ افسوس یہ ہے کہ انبیاء آتے نہیں مقابلے میں، ادھر ادھر کے لوگ مقابلے میں کھڑے ہیں۔ اب سمجھے شاید یہی وجہ ہے کہ حقیقت سر چڑھ کے بولتی ہے۔ جب عالم اہل سنت سے یہ پوچھا گیا کہ صحابہ میں اور علی میں فرق کیا ہے، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ صحابہ میں اور علی میں فرق یہ ہے کہ صحابہ سجدہ نہ کرے تو کافر کہے جائیں، علی سجدہ نہ کرے تو خدا کہا جائے۔ اچھا علی علی
اب سرکار کون ہے؟ اگر یہ نہ ہوتے تو انبیاء نہ ہوتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار سبب خلقت انبیاء ہیں، ہے نا؟ اب جب باپ ایسا ہے تو بیٹی پھر. اب یہ یاد رکھیے گا، باپ بتائے گا کہ بیٹی کیا ہے. دوسرا رشتہ شوہر والا. بیوی کا شوہر کون؟ نام دل کی گہرائیوں سے لیا کیجیے. شوہر بطول کون؟ علی. اب عظمت علی سمجھ میں آئے تو عظمت بطول تک پہنچے. عظمت رسول یہ ذہن میں رہے، عظمت رسول کے ذریعے عظمت بطول تک چلنا ہے. اب عظمت علی کے ذریعے عظمت بطول تک چلنا ہے. اب عظمت علی کیا ہے؟ کون بتائے؟ عارف علی کون؟ آئیے چلتے ہیں دروازہ نجف پر، ہاتھوں کو جوڑ کے دلوں کو دہلیز پر 100 بار صدقہ کر کے کاسہ سوال کو بڑھا کے باب مدینہ سے سوال کرتے ہیں، یا علی اگر زبان دی ہے اور قوت گویائی دی ہے تو جرأت سوال بھی دیں، اذن سوال بھی دیں کہ آپ سے کچھ عرض کر سکیں. کہو میرے غلاموں کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت کبھی نبی سے سنا کہ آپ کیا ہیں، کبھی خدا سے سنا کہ آپ کیا ہیں، کبھی سلمان سے سنا کہ آپ کیا ہیں، کبھی ابو ذر سے سنا کہ آپ کیا ہیں. آپ خود بھی تو کچھ بتا دیجئے کہ آپ کیا ہیں. تھک گئے ہو بھائیو؟ تھکے تو نہیں؟ سرکار آپ خود تو بتائیے کہ آپ کیا ہیں، تاکہ آپ کی عظمت کے ذریعے عظمت بطول تک رسائی ہو. جناب امیر نے مسکرا کے فرمایا، اچھا اگر آیا ہے تو تیری عقل کی حیثیت کے مطابق تجھے بتائے دیتا ہوں کہ میں کون ہوں. حالانکہ حقیقت میں کیا ہوں اسے یا میرا خدا جانے یا خدا کا نبی، لیکن میں جتنا تجھے بتاؤں گا وہ تیری عقل کے مطابق ہوگا. بتائیے یا علی، بیان کیجئے. اے حبس کے ماحول میں، گھٹن کے ماحول میں سانسوں کو آمد و رفت کی اجازت دینے والے علی، اے فاقہ کشوں میں راتوں کی تنہائیوں میں رزق بانٹنے والے علی، اے ظلم کی آندھیوں کو خاموش کر دینے والے علی، اے ہواؤں کی زد پر چراغ عطا کے روشن کرنے والے علی، اے ڈوبے ہوئے سورج کے پلٹانے والے علی، اے ٹھوکروں سے مردوں کو جلانے والے علی، اے غریبوں کے کشکول تمنا میں بھیگ ڈالنے والے علی، اے اپنے دروازہ نجف پر ہم غریبوں کو بلانے والے علی، اے اپنا نام لینے کی اجازت دینے والے علی، اے مشکلوں سے نجات دینے والے علی، اے طرفدار انبیاء، اے مددگار کائنات، اے باب مدینۃ العلم، اے عارف مواضع حرب السلم، اے عمود الاسلام، اے مرکز دائرہ مناقب اعظام، اے وارث منا و مکہ، اے صاحب زمزم و صفا، اے مصباح الدجا، اے منار الہدا، اے حلال مشکلات، اے صاحب معجزات، اے مولا کائنات، اے فاتح خیبر، اے مالک تسنیم و کوثر، اے ساقی میخانہ وحدت، اے کلیم ثناء حکمت، اے گوہر درخشان بحر لافتہ، اے شمع فانوس حلاتا، اے سند یافتہ لافتہ، اے نیر تابہ، اے برج انما، اے آئینہ دار جمال احمد مختار، اے صاحب ذوالفقار، اے استاد جبرائیل، اے متاع رضائے رب جلیل، اے نکھت بہار گلشن خلیل، اے کل ایمان،
اے کلمت الرحمن، اے مفسر قرآن، اے سلطان انس والجان، اے امام المتقین، اے یعصوب المسلمین، اے نفس سید المرسلین، اے قاتل ناکسین و مارقین، اے ولی رب العالمین، اے خطیب منبر سلونی، اے خطیب منبر سلونی، اے عالم علم لدنی، اے حامل منزلت ہارونی، اے شہسوار بدر و احد، اے طواف گاہ عقل و خرد، اے ممدوح لسان رب الصمد، اے فاتح خندق و حنین، اے وسیع رسول الثقلین، اے روح روان پیکر تطہیر، اے جانشین رسول بشیر و نذیر، اے گل سرسبز چمنستان غدیر، میرا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، پورے مجمع کی داد چاہتا ہوں۔ ایک کوہ طور کے نور، ایک کوہ ابو قبیس کے مسیحا، اے عرش منیر کے اولا، اور اے منبر غدیر کے مولا۔ بتاؤ مولا۔ مولا، میرے آقا، میرے سلطان، میرے مالک و مختار، مونس و غمخوار، غریبوں کے طرفدار، بے کسوں کے مددگار، کل کے مددگار، صاحب ذوالفقار، اے شہد دلدل سوار، اے فاتح خیبر، اے قاتل مرحب و انتر، اے شوہر بطول، اے استاد جبرائیل، اے پدر حسنین، اے امام کونین، اے مولود کعبہ،
اے توحید کے نقش اول کے روشن کرنے والے، اے کلمے کی حفاظت کرنے والے، اے تفسیر قرآن، اے منبع قرآن، اے ماوائے قرآن، اے ملجائے قرآن، اے وجود قرآن، اے نقطہ قرآن، اے معنویت قرآن، اے تشریح قرآن، اے جان قرآن، اے روح ایمان، اے شیعوں کے مولا، اے دو جہاں کے حاکم، اے امیروں کے امیر، اے جناب امیر، اے مولائے غدیر، اے اپنے دسترخوان کے ٹکڑوں پر کونین کو پالنے والے، افسوس یہ ہے کہ تیرے دسترخوان پر پڑی ہوئی ہڈیوں کے گرد بھنکتی ہوئی مکھیاں تیرے ہی فضائل سے انکار کریں۔ افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ اور جب فضائل پڑھے جاتے ہیں تو کہا یہ جاتا ہے بڑھا دیا، یہ الگ کی بات ہے۔ جملہ معترضہ، بڑھاتے ہم نہیں ہیں، ہم تو بندہ ہی مانتے ہیں علی کو، ہم علی کو بندہ مانتے ہیں، مگر آپ نہیں مانتے۔ آپ نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں۔ ان کا ہم کیسے نہیں مانتے بندہ؟ لاشعوری طور پر نہیں مانتے، جانتے ہوتے تو ایسا نہ کرتے، جبر مشیت ہے تاکہ عظمت علی سے انکار نہ کر سکو۔ دلیل ہی ہے کہ ان کا بلال کاظمی صاحب کو بلا لیجئے تو آپ یہی کہیں گے بھئی انہیں نہ بلائیے، مولانا منتظر جعفری صاحب کو بلا لیجئے۔ کوئی یہ تھوڑی کہے گا کہ انہیں نہ بلائیے، جبریل کو بلا لیجئے۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، انہیں نہ بلائیے، جبریل کو بلا لیجئے۔ ہم نے کہا یا علی، ٹھوکر لگی یا علی، مصیبت میں پڑے یا علی، مشکل میں آئے زور سے کہو بھائیو، شرماتے کیوں ہو؟ ٹھوکر لگی، مشکل میں آئے، مصیبت میں پھنسے، قبر کی منزل، حشر کی منزل، نشر کی منزل، صراط کی منزل، میزان کی منزل، دنیا کی منزل، عقبہ کی منزل، تو جو بھی منزل ہم غریبوں کے سامنے آئی، ہم نے کیا کہا؟ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی۔ جب ہم نے یا علی کہا، وہ کہا نہیں، یا علی کہنا صحیح نہیں ہے، بدعت ہے۔ ایسی بات کہی ہے مجمع کو پورے قد سے کھڑا ہو جانا چاہیے، مجمع کو پورے قد سے کھڑا ہو جانا چاہیے۔ وہ بات کہی ہے میں نے، یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ یا علی نہ کہو یا فلاں کہو، فلاں یہ سب ہیں ہی نہیں۔ کیوں؟ دشمن کو بھی معلوم ہے علی کے نام کے برابر کوئی نام آ ہی نہیں سکتا، لائے کسے؟ یہ ہے علی۔ اب آئیے سرکار چلتے ہیں، یا علی بتائیے، کچھ اپنی زبان سے اپنی فضیلت بتا دیجئے حضرت، تاکہ بطول تک رسائی ہو سکے۔ کہ سن، دلوں کے دروازے کھلے ہیں، دیکھیں میری طرف۔ حضرت نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ قد کنت مع موسیٰ علی الطور وَأَنَا كَلَّمْتُهُ۔ داد چاہتا ہوں میں، اللہ کی قسم، میں موسیٰ کے ساتھ طور پر تھا، میں نے موسیٰ سے کلام کیا۔
نے بجھایا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ادنا طالب علم، میرے بزرگ میری ہدایت بھی فرما سکتے ہیں، مجھے خوشی ہوگی۔ کیا؟ میں ابراہیم کے ساتھ شعلوں میں تھا، میں نے ابراہیم کی سلامتی کے لیے شعلوں کو ہاں بجھا دیا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم۔ ہم نے کہا، اللہ کہہ رہا ہے میں نے کہا شعلوں سے کہ گلزار ہو جاؤ ابراہیم کی سلامتی کے لیے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے کہا، علی کہہ رہے ہیں میں نے بجھایا۔ وہاں اللہ کہہ رہا ہے میں نے کلام کیا، علی کہہ رہے ہیں میں نے کلام کیا۔ ہاں، دنیا کا انسان کتنا بونا ہے۔ یہ تاریخ کے بونے علی کا قد ناپنے چلے ہیں۔ یہ طرفہ تماشا نہیں ہے تو کیا ہے؟ پھر ارشاد ہوا، فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، توجہ رکھیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ قد کنتو ما سلیمان علی البساط وانا سخرت الریاح، خدا کی قسم میں سلیمان کے ساتھ ان کے تخت پر تھا، میں نے ہواؤں کو حکم دیا تھا کہ سلیمان کی تابع ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ سے کلام کیا علی نے، شعلوں کو بجھایا، ہواؤں کو تابع بنایا۔ اب فقرہ سنیے، حضرت فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ قد کنت مع عیسیٰ فی المہد وانا علمتہ الانجیل، اللہ کی قسم میں عیسیٰ کے ساتھ آغوش مادر میں تھا، میں نے عیسیٰ کو انجیل پڑھائی۔ سب ڈرے، سب گھبرائے کہ اس کا مطلب معاذ اللہ عیسیٰ جاہل پیدا ہوئے تھے؟ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ نے موسیٰ سے کہا تھا جا کے خضر سے پڑھو، تو کیا موسیٰ جاہل آئے تھے؟ خضر امام حسن کے پاس سوالات لے کے آئے جواب لینے کے لیے، تو کیا خضر کے پاس علم نہیں تھا؟ عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے موقع و محل کے اعتبار سے دلیلیں رکھی جاتی ہیں تاکہ عقل بشر انکار نہ کر سکے۔ اب مولا کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے موسیٰ سے کلام کیا، میں نے شعلوں کو گلزار کیا ابراہیم کے لیے، میں نے ہواؤں کو تابع بنایا سلیمان کا، میں نے عیسیٰ کو انجیل کی تعلیم دی۔ یہ اتنا بڑا مجمع میرے سامنے ہے، کیا کوئی ایسا ہے جو علی کے اختیار یا علی کے بیان پر شک کرے؟ اگر کسی کو شک ہو ہاتھ اٹھائے کہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، وہ ہاتھ کٹ جائیں جو علی کے شک میں اٹھیں۔ تو اس کا مطلب سب کو یقین کا بالکل۔ تو آئیے چلتے ہیں ہاتھوں کو جوڑ کے مولا حسین کا واسطہ، ہاتھوں کو جوڑ کے دہلیز نجف پر، دروازہ نجف پر، سرکار نجف پر، بارگاہ نجف پر، آسمان نجف پر، عرش نجف پر ہاتھوں کو جوڑ کے حضرت کی بارگاہ ہمیں یہ عرض کرتے ہیں، اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے کونین کے والی، اے دو جہاں کے سلطان، آپ تو ہمارے وجود کی حقیقت سے آگاہ ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی ہر بات آپ کے چاہنے والے تسلیم کرتے ہیں۔ جب مان لیتے ہیں ساری باتیں تو یہ بھی مانتے کہ آپ نے موسیٰ سے کلام کیا، یہ بھی مانتے کہ آپ نے شعلوں کو بجھایا، یہ بھی مانتے کہ آپ نے ہواؤں کو تابع بنایا۔ جب سب ماننے کے لیے تیار تھے تو پھر قسم کیوں کھا رہے ہیں؟ ہر فقرے سے پہلے واللہ 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 واللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم۔ آقا، قسم تو وہاں کھائی جاتی ہے جہاں یقین میں تردد ہو۔ میں نے کہا میں مجلس پڑھتا ہوں، آپ نے کہا یقین نہیں آتا، میں نے کہا اللہ کی قسم پڑھتا ہوں۔ تو قسم کہاں کھائی جاتی ہے؟ جہاں یقین میں تردد ہو۔
مولا یہاں تو سب ماننے کو تیار بیٹھے ہیں، جب ماننے کو بیٹھے ہیں تو یہ ہر فقرے سے پہلے واللہ 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 واللہ، اللہ کی قسم اللہ کی قسم، یہ قسمیں کیوں کھا رہے؟ عجب نہیں میرا مولا آواز دے۔ میں یہی تو دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، یاد رہے میں نے موسیٰ سے کلام کیا لیکن میں خدا نہیں، میں نے شوروں کو بجھایا لیکن میں خدا نہیں۔ آئے آپ توجہ نہیں فرما رہے، میں خدا نہیں، میں نے موسیٰ سے کلام کیا، میں خدا نہیں، میں نے شوروں کو بجھایا، میں خدا نہیں، میں نے ہواؤں کو تابع بنایا، میں خدا نہیں، جو کچھ بھی کر رہا ہوں میں بندہ ہوں، مگر بندہ ایسا ہوں کہ جو بھی کروں گا اللہ کہے گا میں نے کیا، جو بھی کروں گا اللہ کہے گا میں نے کیا۔ شاید اسی لیے نظر عسکری مرحوم نے کہا تھا کہ بانٹنے والا ساقی کوثر جام خدا کا ہوتا ہے اور کام میرا مولا کرتا ہے، نام خدا کا۔ کام میرا مولا کرتا ہے، نام خدا کا ہوتا ہے۔ اچھا اب یہ ہیں علی، یہ ذہن میں رہے تاکہ زہرا سمجھ میں آئے۔ اب تیسرا رشتہ بیٹے اور ماں، حسنین کون؟ کیسے پتا چلے کہ عظمت حسنین کیا ہے؟ جہاں تک آواز جا رہی ہے کون بتائے کہ عظمت حسنین کیا ہے؟ آئیے ایک سوال کرتا ہوں، سب سے پہلے نبی کون؟ جناب آدم۔ یہ بتائیے جب جناب آدم کو اللہ نے خلق کیا تھا تو کیا دلئی پور میں رہنے کے لیے بھیجا تھا؟ صاحب یہاں کہاں بھیجیں گے؟ پھر تھے کہاں کا؟ جنت میں۔ تو جب جنت میں تھے تو آپ کو تو جنت میں ہونا چاہیے، آپ ان کی نسلیں یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ ان کا نہیں نکالے گئے تھے تو کیوں نکالے گئے تھے یہ تو میں نہیں جانتا، اور جانتا بھی ہوں تو اس وقت بتاؤں گا نہیں۔ مگر جب نکالے جا رہے تھے تو میری روح بھی کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی۔ اللہ نے کہا نکلو چلے، کہا رکو رکے، معبود یہ کیا کبھی جاؤ کا کبھی رکو؟ کہا بات تو سمجھو آدم۔ کہا کیا؟ کیسے اتارو؟ اسے اتار دو، یہ جو کپڑے پہنے ہو۔ آدم نے کہا پہنوں گا کیا؟ کہا تم جانو۔ قرآن کہتا ہے پتوں سے اپنے بدن کو ڈھکا مگر اللہ نے جنت کا لباس نہیں لانے دیا۔ پروردگار یہ جنت کا لباس اتروائے کیوں لے رہا ہے؟ نبی ہے تیرا، لے جانے دے۔ کہا نہیں قانون ہے میرا۔ کیا قانون ہے؟ کہ قانون یہ ہے جنت کا لباس جنت میں پہنا جائے گا، دنیا میں نہیں۔ اب بھی مجمع نہ بولا تو کب بولے گا خدا معلوم۔ جنت کا لباس جنت میں پہنا جائے گا، دنیا میں نہیں۔ میں کہوں گا پروردگار تو یہ کیا قانون ہے تیرا؟ کہا ہاں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تیرا قانون ہے مگر مستقل کے لیے نہ دے، کچھ دنوں کے لیے ادھار دے دے۔ جب آدم کا لباس تیار ہو جائے گا واپس کر دیں گے۔ ارے نبی ہے
لوٹا دے گا، امتی تھوڑی ہے جو بھاگ جائے گا۔ ہائے، مل کے بولا کرو بھائیو۔ واپس کر دیں گے آدم، معبود دے دے کا نہیں، کیوں؟ کا قانون ہے۔ کیا قانون ہے؟ کہ جنت کا لباس جنت میں رہے گا۔ اب اگر کوئی بھی خاموش رہا تو مجھے شکوہ ہوگا۔ میں بہت کم گزارش کرتا ہوں کہ مجھے داد چاہیے، اس لیے کہ آپ کبھی موقع ہی نہیں دیتے، لیکن یہاں پر میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ سے محبتیں چاہیے۔ آدم اسے اتارو، کیوں؟ کا قانون ہے۔ کیا قانون؟ کا جنت کا لباس جنت میں رہے گا، دنیا میں نہیں جائے گا۔ معبود تیرا قانون ہے، تیرا قانون ہے، چونکہ تیرا قانون ہے لہذا ظاہر ہے کہ ٹوٹے گا تو نہیں۔ کہ نہیں ٹوٹے گا۔ معبود کیا واقعی نہیں ٹوٹے گا؟ نعرہ حیدری، 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 حیدری۔ نہیں ٹوٹے گا، کون کا نہیں ٹوٹے گا؟ معبود تیرا قانون ٹوٹے گا تو نہیں، کا نہیں، مگر میں نے تو دیکھا قانون ٹوٹ گیا۔ ارے کسی کو یاد آئے نہ آئے، شیعوں کو تو آ ہی جانا چاہیے۔ کہاں ٹوٹا قانون؟ چاند رات، پتہ نہیں 29 تھی یا 30، مگر چاند رات دو ننھے ننھے شہزادے، ایک کا نام حسن ایک کا نام حسین، شہزادے ماں کے پاس آئے۔ اماں کا عید کا دن ہے، مدینے کے سارے بچے نئے نئے کپڑے پہنیں گے، اماں بتاؤ ہم کیا پہنیں گے؟ جانے کس تڑپ سے شہزادوں نے کہا تھا کہ معصومہ ماں نے کہا میرے لال آرام کرو، کپڑے درزی کے ہاں گئے ہیں۔ کپڑے درزی کے ہاں، سعید بھائی غور کر رہے ہیں، کپڑے درزی کے ہاں۔ جملہ کہنے جا رہا ہوں، پورے قد سے کھڑے ہو جانے والا جملہ ہے جو اب نظر کرنے جا رہا ہوں۔ شہزادوں بستر پر سو جاؤ، کپڑے درزی کے ہاں گئے ہیں۔ معصومہ ماں نے وعدہ کیا، شہزادے بستر پر جا کے سو گئے۔ وہ کہا صاحب اتنے آرام سے سو گئے بچے، کہہ دیا تو کیا آ جائیں گے، کہہ دیا تو کیا آ جائیں گے۔ عقل کے اندھو، یہ مسلمانوں کی ماں کا وعدہ نہیں ہے، حسنین کی ماں کا وعدہ۔ مسلمانوں کی ماں کا وعدہ نہیں ہے، حسنین کی ماں کا وعدہ ہے۔ اب کوئی عزاداروں کے جنتی ہونے پر شک نہ کرے، اس لیے کہ تاریخ یہ بات ثابت کر چکی ہے کہ حسنین کی ماں کا وعدہ کبھی بدلتا نہیں۔
جس نے حسین سے کپڑے کا وعدہ کیا اسی نے عزاداروں سے شفاعت کا وعدہ کیا. سو جاؤ. کپڑے گئے, سو گئے شہزادے, ماں نے کہا تھا سو گئے. صبح ہوئی, پلکیں جھپکنے نہ پائیں. ملک سبا سے تخت بلقیس لانے کے مانند ہے مضمون. صبح ہوئی, دروازے پر اندر سے آواز, کون؟ بی بی مالکہ شہزادی انا خیاط الحسنین. میں درزی ہوں حسنین کا. بات یہ نہیں ہے جناب کہ آنے والا آیا. نوجوانوں, بات یہ ہے کہ اس نے وہی دہرایا جو رات زہرا نے فرمایا. کون؟ انا خیاط الحسنین, درزی ہوں حسنین. کیا لایا ہے؟ کپڑے. کس کے لیے؟ حسنین کے لیے, شہزادوں کے لیے, آقازادوں کے لیے. کہاں سے لایا ہے؟ مکے سے, مدینے سے, بغداد شریف سے. کہاں سے لایا؟ نے دیکھا کہ یہ تو دیکھو پہننے والے کہاں کے ہیں. واہ 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 واہ, میں خود بھی کہہ لوں واہ واہ واہ. پہننے والے کہاں؟ ارے بھائی, مجھ سے اشاروں اور کنایوں میں باتیں کیوں کرتا ہے؟ کھل کے بات کر. کہاں سے لایا ہے کپڑے؟ کہ جنت سے. وہیں تو جنت سے کپڑے لایا؟ ہاں. تو کیا وہاں سلائی کا کام کرتا ہے؟ اس نے دیکھا اور دیکھ کے کہا سنو, اب تو کہہ دیا ہے, آئندہ نہ کہنا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ وہاں کا تو رضوان ہوں, فقط یہاں کا درزی. وہاں کا رضوان ہوں. مجھے یاد آئے مرحوم خطیب الایمان ایک جملہ کہتے تھے میں کہوں گا رضوان جنت تجھے ہوا کیا ہے رضوان بتا رہا ہے خود کو درزی. کیا تیری شان نہیں گھٹ رہی ہے؟ عجب نہیں, رضوان جنت آواز دے. کیسی باتیں کرتے ہو؟ ارے جس کا ناقہ بن کے رسالت کی شان نہ گھٹی, اس کا درزی بن کے رضوان. سمیٹ رہا ہوں بات کو بھائیو, مومنین کو بہت دور دور واپس جانا ہے. سمیٹ رہا ہوں بات کو. اچھا تو کیا لایا ہے کپڑے؟ کہاں سے؟ جنت سے. اچھا تو رہتا بھی وہیں ہے؟ کہ بے شک. تو سوتا رہتا ہے؟ کہ کیسی باتیں کر رہے ہو میاں, فرشتہ ہوں. وہیں فرشتے ہو؟ ہاں. تو سوتے نہیں ہو؟ بھئی اتنے سوال کیوں کر رہے ہو؟ میں اس لیے اتنے سوال کر رہا ہوں کہ تو کہہ رہا ہے جنت میں رہتا ہوں, جنت سے کپڑے لایا ہوں, تجھے جنت کا قانون ہی نہیں معلوم. کا مطلب, میں نے کہا مطلب یہ ہے کہ قانون جنت یہ ہے کہ جنت کا لباس جنت میں رہے, دنیا میں نہ جائے. تو قانون توڑ کے لباس لے آیا, اگر تجھے سزا مل جائے تو
اس نے کہا میاں نہ لاتا تو سزا ملتی. ارے باتیں گھمانے سے کیا حاصل؟ جب قانون جنت ہے کہ جنت کا لباس جنت میں رہے دنیا میں نہ جائے، تو یہ بتا کہ تو جنت سے لباس کیوں لایا؟ قانون کیوں توڑا؟ رضوان جنت نے آواز دی سنو مجھ سے مت الجھو، میں تو حکم کا پابند، اس سے پوچھو جس نے بھیجا، اس سے پوچھو جس نے بھیجا. میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کیا اے میرے پروردگار، ایک طرف تو یہ کہتا ہے تیرا قانون نہ ٹوٹے گا، دوسری طرف قانون ٹوٹ جاتا ہے. جب قانون یہ تھا کہ جنت کا لباس جنت میں رہے دنیا میں نہ جائے، تو حسنین کے لیے لباس جنت کیوں آیا؟ قانون کیوں ٹوٹا؟ عجب نہیں قدرت آواز دے، ارے تجھے کیا خبر، جنت جب تک میری تھی قانون میرا تھا. جنت جب تک میری تھی قانون میرا تھا. چونکہ شب ہجرت حسنین کے باپ نے بستر نبوت پر سو کے میری مرضی کا سودا کر لیا، لہذا جنت ان کی، کوثر ان کا. اب یہ تو ان کی مرضی، چاہے آ کے پہنے یا مگا. اب یہ ان کی مرضی ہے. چاہے آ کے پہنے چاہے. اب کوئی یہ نہ کہے کہ بلال کاظمی صاحب آئے تھے، انہیں اللہ کو تو جنت ہی سے دستبردار کر دیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یاد رہے خالق جنت وہ ہے، مالک جنت. اچھا تو رضوان جنت یہ جو کپڑے لایا ہے تو ہمیں خیال تھان لے آیا ہوگا. تھک گئے بھائیو؟
عالم. اللہ رے دریائے مودت کی روانی، اللہ رے دریائے مودت کی روانی، پستی سے بلندی کی طرف جاتا ہے پانی، پانی ڈھال کی طرف آتا ہے. اللہ رے دریائے مودت کی روانی، پستی سے بلندی کی طرف جاتا ہے پانی، ایک بے کس و مظلوم کی نصرت کے سہارے لوٹ آئی حبیب ابن مظاہر کی جوانی. یہ بزرگ جس جذبے سے نعرے لگاتے ہیں، خدا انہیں صحت دے اور ہمارے تو اب آپ میری طرف متوجہ ہوں، بات کو سمیٹتا ہوں میں. آپ ادھر آ جائیے اسٹیج پہ. آپ نے دیکھا علی کا نام کتنی جلدی بلندی دیتا ہے. مگر عشق ہو جنون ہو. اچھا، اور ہمارے اصغر بھائی، اصغر کنتوری صاحب، ابو ذر صاحب کے والد علیل ہیں، ان کو بھی خدا شفائے کاملہ عطا فرمائے. تو آئیے پوچھتے ہیں کہ یہ تھان لایا ہے کیا جنت سے؟ تھان کیوں لاؤں گا؟ تو کا سلے سلائے. اچھا، تو سارے شرف تو ہی لے جانا چاہتا ہے. ارے تھان لے آتا، کپڑے لانے کا شرف تو لے لیتا، سینے کا شرف مدینے کے پشتینی درزیوں کو دے دیتا. جہاں سے مجمع تھکے گا وہاں سے بات تمام ہو جائے گی. کرنا ہی سلے سلائے کپڑے. کیوں تھان کیوں نہیں لایا؟ کیا مدینے میں درزی نہ تھے؟ کہ تھے تو پھر کیوں نہ لایا؟ کہ اللہ کو گوارا نہیں ہے کہ دشمن حسین تک جنت کے کپڑے کی قطرن بھی جائے. سبحان اللہ. زبان کے جاننے والے بھی اگر لطف نہ لیں، میرے ایرانی بھائیوں کچھ سن رہے ہو، کپڑے کی قطرن بھی نہ جائے دشمن حسین تک. کپڑے کی قطرن مل نہیں رہی ہے، سورہ رحمان پڑھ پڑھ کے جنت کا خواب دیکھ رہے ہیں. تو ارے بھائی کپڑا کیوں نہیں لایا، تھان کیوں نہیں لایا، سلے سلائے کیوں لایا؟ دیکھیے یاد رہ جائے گی بات زندگی بھر. رضوان جنت نے کہا بھائی مجھ سے مت پوچھو، مجھے تو جتنا حکم ہوا اتنا میں نے کیا. دیکھیے میری طرف پلکیں نہ جھپکنے پائیں، بات تمام ہے. میں نے تو اتنا کیا جتنا مجھے حکم دیا گیا.
پوچھنا ہو اللہ سے پوچھو. میں نے کہا پروردگار کپڑے ہی بھیجنا تھے تو بنا سلے سلائے بھیجتا تاکہ مدینے کے اور افراد بھی شرف میں شریک ہوتے. یہ کیا کہ کپڑے لائے گا بھی وہی اور سل کے بھی وہی لائے گا. سلے سلائے کپڑے کیوں بھیجے؟ بنا سلے سلائے کیوں نہ بھیجے؟ سلے سلائے کیوں بھیجے؟ بنا سلے سلائے کیوں نہ بھیجے؟ مشیت نے آواز دی تجھے کیا خبر؟ ارے میں نے انہیں پیدا کیا ہے، میں ان کی نیتیں جانتا ہوں، ان کی طبیعتیں جانتا ہوں، ان کی فطرتیں جانتا ہوں. مطلب کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے میں نے خانے جنت بھیجا تو انہوں نے سر کھجا کھجا کے کہا آیا تو نانا کے لیے کھا لیا نواسوں نے، آیا تھا نانا کے لیے کھا لیا نواسوں نے، آیا تھا نانا کے لیے کھا لیا نواسوں نے. اگر بنا سلے سلائے کپڑے بھیجوں گا تو یہ کہیں گے آیا تھا نانا کے لیے سلوا لیا. اب ہمت ہو تو کہو کرتے بھی وہیں سے آئیں گے، ابائیں بھی وہیں سے آئیں گی. اب کہو آیا تھا نانا کے لیے سلوا لیا نواز. اب کہو اب کے حسنین کا لباس سی کے آیا ہے، قبائے خلافت نہیں جس میں کھینچ تان ہو. لباس حسنین ہے. اب جب زبان اور محاورے ہی رخصت ہوتے جا رہے ہیں تو کیا کروں؟ یہ ہیں شہزادے. اب باپ بتائے گا کہ بیٹی کیا ہے، شوہر بتائے گا کہ زوجہ کیا ہے، بیٹے بتائیں گے. اب ایک عورت کی زندگی کے تین پہلو: بیٹی، زوجہ، ماں. بیٹی ہے تو باپ کے لیے رحمت، کیا بات ہے، زوجہ ہے تو شوہر کے لیے نصف ایمان. سبحان اللہ. مگر مکان میں رہے میدان میں نہ آئے. بیٹی ہے تو باپ کے لیے رحمت، زوجہ ہے تو شوہر کے لیے. حدیث ہے پیغمبر کی کہ زوجہ رخصت ہو کے گھر پہ آ جائے تو آدھا ایمان محفوظ ہو گیا. اچھا تو بیٹی ہے تو باپ کے لیے، زوجہ ہے تو شوہر کے لیے. کچھ دنوں کے بعد یہی ماں بنی. حدیث پھر آئی الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے پیروں کے نیچے ہے. بہت اچھی بات. جنت نوجوانوں جو ماؤں کے پیروں کے نیچے ہے اسے بیوی کے پیروں کے نیچے مت ڈھونڈنا. یہ جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا. زوجہ کے حقوق اپنی جگہ، ماں کا احترام اپنی جگہ. اچھا تو اب بیٹی ہے تو باپ کے لیے، زوجہ ہے تو شوہر کے لیے، ماں ہے تو بیٹوں کے لیے قدم و تلے. تاریخ بنی امیہ کے سڑے ہوئے اوراق پر لپٹی ہوئی دیمکوں کی طرح نجس ناموں کو زہرا کے اس میں مقدس کے مقابلے میں لانے والے اپنے ہوش کا علاج کریں. تین پہلو: بیٹی، زوجہ، ماں. بیٹی باپ کے لیے رحمت،
زوجہ شوہر کے لیے نصف ایمان، ماں بیٹوں کے لیے قدموں تلے جنت۔ اس زہرا کی عظمت کو کون سمجھے جو ایسے باپ کے لیے رحمت ہے، جو رحمت للعالمین ہے۔ اتنی محنت اسی کے لیے تھی۔ ارے یہی بی جب تک بیٹی تھی اس باپ کے لیے رحمت، جو رحمت للعالمین، اور جب یہی زوجہ بنی تو اس شوہر کے لیے نصف ایمان جو کلے زہرا جب تک بیٹی باپ کے لیے رحمت، اس باپ کے لیے جو رحمت للعالمین، زوجہ تو اس شوہر کے لیے نصف ایمان جو، اور یہی بی جب ماں بنی تو ان بیٹوں کی جنت اپنے پیروں تلے رکھنے لگی، جو سردار جوان۔ جیو جتنا آپ کا دل چاہے، مولا آپ کو لمبی عمر دے۔ اسے کہتے ہیں زہرا، اسے کہتے ہیں بطول، اسے کہتے ہیں فاطمہ۔ حسنین کی جنت ہے پائے زہرا میں۔ جنت سے کپڑے آئے، میں کہوں گا اے رضوان جنت، ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ کہ کیا؟ میں نے کہا آج عید کا دن ہے، اگر حسنین کے لیے جنت سے کپڑے لایا ہے تو اگر کسی موقع پر حسین بے کفن ہو تو کفن بھی لے آنا۔ مسلسل سفر کی وجہ سے بہت تھکا ہوا ہوں بھائیوں، آپ کی خدمت نہیں کر سکا، انشاءاللہ پھر کبھی۔ ہائے حسین بے کفن ہو مولا۔ عجیب بات ہے، مشہد گئے کسی نے فرمائش نہ کی، نجف گئے کسی نے فرمائش نہ کی، ادھر کربلا چلے ادھر فرمائش ہونے لگی، کفن لے آنا، کفن لے آنا۔ ارے جو اب تک اپنی لحد میں بے کفن سو رہا ہے، وہ حسین دنیا کو کفن بانٹ رہا ہے۔ اے عزادارو، اب رونے کی رات آئی ہے۔ اندازہ نہیں کر سکتے زہرا کس بے چینی میں ہے۔ مجھے نہیں معلوم جس بیوی کی پسلیاں ٹوٹی ہوں اس پر یہ رات کیسے گزرے گی، مگر ہاتھوں کو جوڑ کے گزارش ہے کہ رونے میں تکلف نہ کیجیے گا، آوازوں کو بلند کر کے روئیے گا۔ مصائب پڑھوں گا، زیادہ نہیں، 3 سے 4 منٹ۔ کمزور دل کے لوگوں سے معافی چاہتا ہوں،
بتاؤں بیوی پر کیا ظلم ہوا؟ غیرت دار نوجوانوں، مر تو نہیں جاؤ گے؟ صبر کا وعدہ کرو تو پڑھوں۔ اگر کسی بیوی کے شکم میں بچہ ہو کس قدر احتیاط برتی جاتی ہے، پر رونے کے لیے یہی کافی ہے۔ شہزادی کے شکم مقدس میں محسن، دروازے پہ آگ لگی، علی کے گلے میں رسن ڈالی گئی، زہرا قریب در آئیں، چلا کے بولی ظالموں ابوالحسن کو چھوڑ دو۔ جیسے ہی آواز زہرا ظالم کے کانوں تک پہنچی، سمجھ گیا زہرا قریب در کھڑی ہے، آگے بڑھا۔ اب جو جلتے ہوئے دروازے کو دھکا دیا تو روایت کہتی ہے ایک طرف دیوار ایک طرف دروازہ، بیچ میں زہرا۔ اب جو دروازے کو دبایا، ادھر کی پسلیاں ادھر کی پسلیاں ادھر۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہائے حسین، ہائے غریب، ہائے مظلوم۔ ابھی بیوی سنبھل نہ پائی تھی کہ ملعون نے اپنے غلام سے تلوار لی، تلوار لے کے تلوار کا قبضہ بیوی کے پہلو پر مارا۔ بس جیسے ہی تلوار کا قبضہ بیوی کے پہلو پر پڑا، بیوی چکرا کے خاک پر گر پڑی، آواز دی فضا دوڑو، میرا محسن مارا گیا۔ نوجوانوں ماتم بھی کرتے رہیے گا۔ دوڑو، میرا محسن مارا گیا۔ ہاں سوگوار، یہ مدینے کی شہزادی ہے، مگر ایک شام کی بھی شہزادی ہے۔ مدینے کی شہزادی 18 برس میں ضعیف ہو گئی، شام کی شہزادی 4 برس میں دنیا سے چلی گئی۔ وہ دادی ہے، یہ پوتی ہے، وہ محمد کی بیٹی، یہ حسین کی بیٹی۔ ایک ہی روایت مجھے پڑھنی ہے، مجھے نہیں معلوم میں اس روایت کو پڑھ بھی پاؤں گا یا نہیں، یہ بھی نہیں جانتا آپ اسے برداشت کر پائیں گے یا نہیں۔ میں تو اس امام کے لیے پڑھ رہا ہوں جو آج اپنی جدہ کے لیے خون کے آنسو رو رہا ہوگا۔ اگر پرسہ دینا ہو تیار ہو جائیے۔ آج اس کا ماتم ہے جو بی بی ہمیشہ آنسو لینے آتی ہے۔ اکبر کا ماتم ہو زہرا آتی ہیں، عباس کا ماتم ہو زہرا آتی ہیں، حسین کا ماتم ہو زہرا آتی ہیں، علی کا ماتم ہو زہرا آتی ہیں، مگر آج زہرا کا ماتم ہے۔ مجھے نہیں معلوم کون کون آیا ہوگا آنسوؤں کو لینے۔ واہ مصیبتہ! چلا کے روئیے گا۔ میری طرف دیکھو نوجوانوں، میری طرف دیکھو، غربت حسین کا واسطہ۔ قبلہ ایک روایت علامہ مازندرانی کی پڑھ کے مجلس کو تمام کروں گا میں۔ بیوی مجھے توفیق دے کہ میں یہ روایت پڑھ سکوں۔ بہت کم پڑھتا ہوں یہ روایت، مگر آپ کی محبت کے پیش نظر پڑھنے جا رہا ہوں۔ علامہ مازندرانی نے یہ روایت لکھی ہے۔ نوجوانوں، میرے بھائیوں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، میں
اس مجلس کی قسم دے کے پوچھ رہا ہوں، کبھی 4 برس کی بچی کے رخسار غور سے دیکھے؟ اگر نہ دیکھے ہوں تو جا کے دیکھیے گا، پھر مجھے بتائیے گا 4 برس کی بچی کے رخسار پیار کے قابل ہوتے ہیں یا تماچوں کے؟ ہائے سکینہ، ہائے حسین کی بیٹی، 4 برس کی سکینہ۔ علامہ مازن درانی روایت لکھتے ہیں، دیکھیے میری طرف، وہ لکھتے ہیں دربار شاہ، 1 منٹ کے لیے ٹھہر جائیے، 1 لمحے کے لیے۔ آپ حضرات میں بہت سے لوگ زیارت کو گئے ہوں گے، جو گئے ہیں وہ پھر جائیں، جو نہیں گئے ہیں وہ بھی جائیں، دعا کیجئے، وقت گریہ ہے، دعا قبول ہوگی، سب جائیں زیارت کو۔ جو گئے ہیں، جو میں پڑھ رہا ہوں، ان کی نظروں میں پھر جائے گا۔ دربار یزید ملعون، قبلہ ایسے ہی تو ہے، بلندی پہ ایک تخت بنا ہے، زمین میں ایک کٹہرا ہے، کچھ سمجھے غیرت دار نوجوانوں، بلندی پر شرابی بیٹھا تھا، کٹہرے میں مالکان کوثر کی بیٹیاں، 700 کرسی نشین تماشائی بن کے بیٹھے تھے۔ علامہ مازن درانی لکھتے ہیں کہ اسی عالم میں تمام بیویاں سر کو جھکائے شرم کے مارے کھڑی تھی۔ علامہ لکھتے ہیں کہ ان ساری بیویوں میں ایک ننھی سی بیوی تھی، ایک ننھی سی شہزادی تھی جو بڑی گھبرائی تھی، بڑی بے چین تھی۔ خدائے حسین کا واسطہ ہے، میری طرف دیکھیے، وہ لکھتے بچی بڑی بے چین تھی، اور بے چین ہو کے گھبرا گھبرا کے کبھی اس بیوی کے پاس، کبھی اس بیوی کے پاس، کبھی اس بیوی کے پاس، کبھی کہتی تھی اماں مجھے بچا لو، کبھی کہتی تھی پھوپھی اماں مجھے بچا لو، کبھی کہتی تھی اماں مجھے بچا لو، کبھی کہتی تھی پھوپھی اماں مجھے بچا لو۔ یزید ملعون کی نظر اس کمسن بچی پر پڑی، اپنے ایک مصاحب سے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ اس نے کہا ارے تو نے نہ پہچانا، یہ حسین کی بیٹی ہے۔ ملعون کہتا ہے میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کے ملعون شہزادی کی طرف مڑا اور مڑ کے کہنے لگا اے بچی تیرا نام کیا ہے؟ اے بچی تیرا نام کیا ہے؟ علامہ لکھتے ہیں کہ بی بی کچھ بولی نہیں، گھبرا کے بڑی حسرت سے اپنے بیمار بھائی کو دیکھا۔ ملعون نے پھر پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ بی بی نے پھر بیمار بھائی کو دیکھا، پھر پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ پھر گھبرا کے بیمار بھائی کو دیکھا۔ یزید ملعون نے کہا سید سجاد یہ وجہ کیا ہے؟ میں جب جب اس سے اس کا نام پوچھتا ہوں یہ بولتی نہیں ہے، یہ تمہیں دیکھتی ہے۔ میرے بیمار امام نے کہا ارے ظالم پہلے اس کے گلے کی رسن تو کھول دے، ارے اس کا دم گھٹ رہا ہے، یہ مر جائے گی، اس کا دم گھٹ جائے گا۔ واہ مظلومہ، واہ حسینہ، واہ شکر۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم لعنهم ولا ظالمين
ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي حاربت الحسين صلواتك عليه وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين وشفاعته. بی بی آپ نے دیکھا یہ کیسے رو رہے تھے آپ کی سکینہ کے غم میں. اے ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی شہزادی آپ نے دیکھا یہ کیسے بے قرار ہو گئے. بی بی انہیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم حسین. بی بی اے بی بی ہمارے رونے کو تو یہی کافی ہے. کہ ساری بیویاں قید تھیں سکینہ قید ہے. مر گئی قید خانے میں شہزادی. شہزادی کو رہائی کہاں ملی. بی بی آپ کے غلام حاضر ہیں. شہزادی ان غلاموں کی خدمتوں کو قبول فرمائیے. ان کی عزا کو قبول فرمائیے شہزادی. بی بی سب کو کربلا بلا لو. بی بی ہم شرمندہ ہیں آپ کا ذکر نہیں ہو پاتا ہم سے. بی بی اس لیے بھی شرمندہ ہیں ہم مجلس پڑھتے ہیں مصائب بھی پڑھتے ہیں پھر زندہ بھی رہتے ہیں. اس لیے بھی شرمندہ ہیں بی بی. مصائب پڑھنے کے بعد زندہ رہنے کا کوئی تصور نہیں ہوتا. مگر آپ کی مرضی. اگر زندہ رکھنا ہے تو توفیق ذکر دینا بی بی کہ بغیر تمہارے ذکر کے ہم زندہ نہیں رہ سکتے. ان میں جن کی جو بھی حاجتیں ہیں انہیں پوری کر دو بی بی. بی بی ان میں ایسے عزادار بھی بیٹھے ہیں جو سال بھر محنت مزدوری کرتے ہیں اکثر فاقہ بھی کر لیتے ہیں مگر تمہاری مجلس کرتے ہیں بی بی. ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں. تو بی بی جو بے روزگار ہوں انہیں روزی عطا کر دو. بی بی ہمیں اپنا وفادار رکھو شہزادی. ہم سب کو اپنے آخری لال کی زیارت کا شرف عطا کرو. اے میرے پروردگار اب وارث حسین علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کر ہمیں منہ دکھانے کے قابل بنا. آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں آپ روئے ہیں گریہ کیا ہے آپ نے بوسہ دیا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے لیے بھی دعا کر دیجئے کہ بی بی ہمیں اپنے لال کے مخلص ذاکروں میں شمار کر لے اور ہمارے کلیجے میں غم حسین کی آگ لگا دے. ایسی آگ لگا دے جو کبھی نہ بجھے. دل غم حسین میں ہر وقت جلتا ہی رہے. اس لیے نوجوانوں
کہ جب حسین کے دل کو چین نہ ملا تو پھر کسی کے دل کو چین کیا؟ ہمیں معرفت عزاداری عطا ہو۔ ساتھ ہی ساتھ دعا کروں گا حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا علامہ منتظر جعفری صاحب کے لیے کہ خداوند عالم ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور اس طرح کے جذبے ہماری قوم میں سب کو عطا کرے تاکہ بہتر سے بہتر انداز میں عزائے آل محمد علیہ السلام برپا ہوتی رہے، حضرت کے ظہور میں تعجیل ہو، ہم ان کی فوج کے سپاہیوں میں شمار